عاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں نے بقیہ مخلوقات سے ہٹ کر دو مخلوقات کا نام اللہ نے لیا ہے کہ میں نے ان دو مخلوقات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیا میں آنے کا مقصد انسانوں کا اور جنوں کا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے جن پیدا کیے اور اسی لیے انسان پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اب اس کو میں بڑے سادہ انداز سے سمجھا سکتا ہوں کہ یہ فیکٹری جس میں آپ کام کر رہے ہیں الحکیر کے نام سے، اور اس کی جو آل پروڈکٹس ہیں اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ پنگوڑے بچوں کے اور اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں۔ اب پاکستان سے ہمارے بھائی آئے یہاں کام کرنے، انڈیا سے آئے کام کرنے، اور بنگلہ دیش سے آئے، نیپال سے آئے۔ کس لیے آئے؟ کہ یہاں کام کرنا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ سیلری ملے گی۔ وہ سیلری، تنخواہ، وہ ہم پیچھے بھیجیں گے اپنے ملکوں میں، میرا خیال ہے ہندی میں پگار کہتے ہیں شاید، تو ہم پیسے اپنے ملکوں کو بھیجیں گے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ بہن بھائی، ان کے لیے۔ اب دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ یہاں کام کرنے کے لیے آئے، صبح صبح کام کا ٹائم ہو، آپ کی جو ورک سائٹ ہے وہ مجھے نہیں پتا یہاں سے کتنی دور ہے، لیکن آپ کو لے جانے کے لیے بس کھڑی ہے باہر کہ چلے بھائی، ایک بندہ آرام سے سویا ہوا ہے، کمرے میں 5-6 لوگ ہیں، ایک آرام سے سویا ہوا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے بقیہ جو 4-5 بھائی ہیں اس کے کمرے میں جو کام پہ جا رہے ہیں، وہ اسے اٹھائیں گے کہ نہیں اٹھائیں گے؟ بتائیں بھائی، اٹھائیں گے کہ بھائی چلو کام پر۔ کیوں اٹھائیں گے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کس کام کے لیے یہاں آیا ہے، وہ نہیں کر رہا تو پھر یہ پاگل ہے، کیوں سویا ہوا ہے؟ اب اگر آپ اس کو اٹھاتے ہیں کہ بھائی اٹھو بس جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار سونے دو۔ آپ اس کو پوچھیں کہ طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی اور پرابلم؟ نہیں جی۔ کوئی گھر میں پرابلم ہے، بات کرنا ہے، فارغ نہیں ہو؟ نہیں کوئی پرابلم۔ پھر کیوں نہیں جا رہے؟ تو کہتا بس میں نہیں جاتا۔ تو کمرے میں جتنے باقی اس کے روم میٹ ہیں ہر ایک کہے گا تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اگر تجھے کام نہیں کرنا تھا تو یہاں لینے کیا آیا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اچھا ایک مثال اور لے لیں، اسٹوڈنٹ اسکول میں جاتا ہے، داخلہ لیتا ہے، ایڈمیشن لیتا ہے۔ اب جناب وہ اسکول میں جا کے کلاس میں نہیں جاتا تو سارے بقیہ اسٹوڈنٹس اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے تو پاگل تو نہیں ہے، کیوں نہیں آتا کلاس میں؟ اگر تو نے داخلہ لیا ہے، ایڈمیشن لیا ہے، تو پھر کلاس میں بیٹھو تاکہ چند سالوں کے بعد تو یہاں سے ڈاکٹر، انجینئر، مکینک بن کے نکلو۔ اور یہاں بھی یہی کہ بھائی کام کے لیے آئے ہو، کام کرو۔ تو پھر ان دو مثالوں کو سامنے رکھ کے ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ اس فیکٹری میں ہم آئے کام کے لیے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل فیوچر بن جائے، بیوی بچے، کوئی پلاٹ بن جائے، گھر بن جائے۔ تو اس دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ جو ہمیں عبادت کا وقت نہیں نا ملتا، دراصل ہم یہ بات سمجھتے نہیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ اگر یہاں فیکٹری میں آئے 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، کوئی 3-4 گھنٹے اوور ٹائم بھی لگاتے ہیں، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یار میں کوئی یہاں کام کرنے آیا ہوں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں کام کرنے آیا ہوں۔ تو دنیا میں جب ہم یہ فلسفہ سمجھ لیں کہ آئے کیوں ہیں؟ عبادت کے لیے، تو پھر یہ بات ہی ذہن میں نہیں آ سکتی کہ یار 5 ٹائم کیسے جا کے نماز پڑھیں۔ کیوں؟ اگر ہم یہ فلسفہ سمجھ لیتے رب کعبہ کی قسم ہے ان 5 نمازوں کا وقت ہمیں بہت کم لگے گا، 24 گھنٹوں کے اندر اونلی 1.5 گھنٹہ بنے گا 5 نمازوں کا، تو ہم سوچیں گے کہ یار 24 گھنٹوں میں صرف 1.5 گھنٹہ
جس عبادت کے لیے، جس مقصد کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں. لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ہم 5-6 ساتھی کمرے میں رہتے ہیں، ایک کام پہ نہیں جا رہا، سارے اسے اٹھائیں گے، چلو بھائی اٹھو ٹائم ہو گیا، بس جا رہی ہے. لیکن اگر وہ نماز کے لیے نہیں آ رہا تو ہم کوئی بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ، ایک بندہ اگر ایک دن مس ہوتا ہے اپنی ڈیوٹی سے، تو مثال کے طور پر اس کی سیلری 3,000 ہے، تو اس کا ایک دن کا 100 ریال بنتا ہے. ایسے ہی ہے نا، ڈیلی اس کا 100 ریال بنتا ہے. ایک دن وہ کام پہ نہیں جا رہا، آپ کو محسوس ہو رہا ہے اس کا 100 ریال ضائع ہو جائے گا. اور اگر کمپنی پلنٹی لگاتی ہے کہ ایک دن ابسینٹ ہو، غیر حاضر ہو، 2 دن کی سیلری کاٹتی ہے، تو آپ کہیں گے یار 200 ریال تیرا ضائع ہو جائے گا، اٹھو چلو کام پر. لیکن نماز کی اہمیت ہم نے 50-100 ریال جیسی بھی نہیں سمجھی. نماز کی اور عبادت کی اہمیت ہم نے 200 ریال جیسی بھی نہیں سمجھی. وہاں ہمیں فکر ہے اپنے بھائی کا کہ یہ سیلری کیسے لے گا، اور یہاں کوئی فکر نہیں ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا ہے یہ پورا نہیں کر رہا، تو میں اسے کیوں نہیں کہتا کہ آؤ بھائی نماز کے لیے چلیں. پھر ایک اور پوائنٹ دیکھیں، ایک بندہ 2 دن 3 دن 4 دن ڈیوٹی سے غائب ہے، سیلری لینے کے لیے لائن میں جا کے کھڑا ہو گیا. جب سیلری ملتی ہے یہ بھی جا کے لائن میں کھڑا ہو گیا. اب جب یہ کیشیئر کے سامنے آئے گا، کیا خیال ہے کیشیئر اسے پوری تنخواہ دے دے گا؟ پوری سیلری مل جائے گی بھائی؟ نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ڈیوٹی پوری نہیں کی. کیشیئر کیا کرے گا؟ اس کا حساب کتاب کر کے اتنے تیرے بنتے ہیں. کیشیئر تو یہ کرے گا، لیکن مالک کیا کرے گا؟ جو یہاں کا مالک ہے وہ کیا کہے گا؟ جو اس کے اوپر مینیجر یا فورمین ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا انت ماتب کا شغل. ایسے ہے کہ نہیں کہ تو کام کے لیے نہیں آیا، تو سونے کے لیے آیا ہے، لہذا جاؤ اپنے گھر واپس چلے جاؤ، خروج نہائی پہ چلے جاؤ. یہ منت ترلا کرے گا، ایک دفعہ معاف کر دے، یا شیخ انت کوئی سنت رجل کدا کدا ہے، بڑا اچھا ہے، تو مجھ سے غلطی ہوگی، واللہ انا غلطان، بس پھر شو یہاں. یہ کہے گا مجھے معاف کر دو. چلو کوئی بڑے کھلے دل والا ہوگا نا تو ایک دفعہ معاف کر دے گا کہ چلو ابھی دیکھتے ہیں آگے کیا کرتا ہے. لیکن اگر دوسری دفعہ پھر کرتا ہے تو پھر وہ اس کا خروج نہائی لگائے گا اور چلو واپس. ایسے ہی ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ تو کیا خیال ہے جس مقصد کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں اگر وہ پورا نہیں کرتے تو قیامت والے دن جو جنت کی صورت میں انعام ملنے والا ہے، کیا ہم اس لائن میں لگ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لگ سکتے، نہیں لگ سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے تھے وہ مقصد ہم نے پورا نہیں کیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. اصل مقصد عبادت تھا، یہ باقی کام تو دوسرے نمبر پہ تھے. دنیا کمانا، پیسہ بھیجنا، یہ تو دوسرے نمبر پہ ہے میرے بھائی. اور ہم کیونکہ باہر رہتے نا، ہمارے دکھ ذرا وہاں ہمارے ملکوں والوں سے ذرا مختلف ہیں. ایک اور پوائنٹ دیکھیں، آپ جتنے بھائی بیٹھے ہیں، مجھے نہیں پتا کسی کی 2,000 سیلری ہے، 3 ہے، 4 ہے، کتنی ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر کتنے پیسے رکھتے ہیں، باقی کتنے بھیجتے ہیں؟ بتائیں. کھانے پینے کے کتنے رکھتے ہیں؟ 200 ریال، 200 ریال، 300 ریال، باقی سارا بھیج دیتے ہیں. اوکے، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، فیملی کے لیے، ان کا فیوچر بنانے کے لیے. لیکن آج آپ صرف تجربہ کے لیے فون کریں کہ میری 500 سیلری بڑھ گئی ہے، 500 سیلری زیادہ ہوگی ہے، کیا خیال ہے وہ کہیں گے کہ یہ جو اوپر 500 آپ رکھو؟ کیا کریں گے کہ بس تم وہی 200 رکھو، جو اوپر بڑا ہے وہ ہمیں بھیج دو. تو اللہ کے لیے میرے بھائی، جن کے لیے ہم اتنا پریشان ہو رہے ہیں دن رات، سوچو اگر یہاں سے پیسے بھیج کر ہم نے اپنے بچے کو دین پہ نہیں چلایا، یہاں سے پیسے بھیج کر خود دین پر نہیں چلے، یہاں سے پیسے بھیج کر بیوی کو دین پہ نہیں چلایا، یہاں سے پیسے بھیج کر بیٹی کو دین پہ نہیں چلایا، کیا خیال ہے قیامت والے دن ہماری سفارش کر دیں گے کہ یا اللہ اس کو جنت میں بھیج دے؟ نہیں.
پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے دور جائے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے دور جائے گی، اور جناب ایک خاندان ایک دوسرے کی طرف فیملی ممبرز دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والا کوئی حساب کتاب آج اللہ کے سامنے میرے باپ کا میرے اوپر نکل آئے، میرے بیٹے کا نکل آئے، میری بیٹی کا نکل آئے۔ تو جن کے لیے یہاں سے دن رات ہم جناب ایک کر کے پیسہ بھیج رہے ہیں، قیامت والے دن وہ کام نہیں آئیں گے۔ قیامت والے دن کام کیا آئے گا؟ اپنی عبادت، اپنی عبادت کام آئے گی۔ ہاں اگر آپ نے اپنے بچے کو واللہ تیار کیا ہے، ابو داؤد کے اندر روایت ہے نا کہ بچے کو عالم بنایا، حافظ بنایا ہے، تو اللہ کیا کہیں گے قیامت والے دن اس بچے کو؟ اقرا فرتقی، قرآن پڑھنا شروع کر دے، جنت کی منزلیں چڑھنا شروع کر دے۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، فرمایا کہ اس کے ماں باپ کے سر پر تاج الکرامہ، کرامت کا تاج رکھا جائے گا، اور یہ ایسا تاج ہوگا اس کے اندر ہیرے اور موتی جڑے ہوں گے، ایک ایک ہیرے اور موتی کی قیمت خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ ہے، اور اس سے نکلنے والی روشنی سورج کی روشنی کو ختم کر دے گی۔ ماں باپ کے سر پہ رکھا جائے گا تاج۔ آج اللہ کے لیے میں بس آخری بات کر رہا ہوں، آپ بھی سارا دن کام کرتے ہیں، سکول کی کتنے فیس دیتے ہیں جناب بچے کی؟ ٹیوشن کتنی دیتے ہیں؟ اکیڈمی کتنا دیتے ہیں؟ اسٹیشنری کے کتنے پیسے دیتے ہیں؟ اور جناب کنوینس کے پیسے کتنے دیتے ہیں؟ ایک ایک بچے پر ہم ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور اگر قاری صاحب پڑھانے کے لیے قرآن آتے ہیں، وہ بھی ہم نے بس ایسے کاروائی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں کتنے پیسے دیتے ہیں جی قاری صاحب کو؟ 300 روپے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میتھ کے استاد کو کتنے دیتے ہیں؟ انگلش والے کو کتنے دیتے ہیں؟ بایو پڑھاتا ہے اور جناب فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، کتنے پیسے؟ 10,000۔ قاری صاحب 300۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بچوں کو سکول نہ پڑھاؤ، لیکن خود بھی پہلے مسلمان بنو، اپنے بچوں کو بھی مسلمان بناؤ۔ اور یاد رکھو، یہ تو اللہ کی قسم ہو سکتا ہے کہ بچہ دنیا پڑھ کے اس کو کہیں پوسٹ نہ ملے۔ میرے کئی ساتھی میں نے دیکھا، یعنی 6ٹھی کلاس، اس سے بھی پہلے سکول میں، پھر کالج، اور پھر اگلے مرحلے، کئی ساتھی دیکھ کے فارغ پھرتے ہیں، چھوٹے موٹے کاروبار دکانیں بنا کے بیٹھے ہیں، لیکن جس نے اللہ کی رضا کے لیے دین پڑھا ہے اس کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ الماہر بالقرآن مال کرام سفرۃ البررہ، قرآن کا ایکسپرٹ آف قرآن کا ماہر انسان قیامت والے دن اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اپنے رشتہ داروں کی سفارش کر کے انہیں جنت کے اندر لے جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود بھی کوشش کریں اللہ کی عبادت کے اوپر زندگی گزاریں، اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، بیوی بچوں کو بھی۔ اس لیے ہمارا فرض ہے، میرا بھی آپ کا بھی، آپ نماز کے لیے آ رہے ہو نا، اپنے بھائیوں کو فکر کے لیے لے کے آئیں کہ بھائی آؤ، ہم دنیا میں جو مقصد لے کے آئے ہیں اس کو بھی پورا کریں۔ یہاں جو لے کے آئے ہیں اس کو تو پورا کر رہے ہیں، دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ بھی پورا کریں۔ اگر یہاں سے بھیجے ہوئے پیسے سے آپ کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ وہ جس دن پہلے دن پوسٹ پر آ کر بیٹھے گا، سیٹ پر بیٹھے گا، کرسی پہ بیٹھے گا، اس دن سے لے کے آگے بوڑھا ہونے تک کتنا کما سکتا ہے؟ کتنے سال؟ آپ بتا دیں۔ آج آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا مثلاً، آج سے لے کر بوڑھا ہونے تک، جب اس کے ہاتھ کانپنے لگ جائیں گے، انجیکشن بھی نہیں لگے گا اس سے، کتنے سال؟ 40؟ زیادہ سے زیادہ 40، کیونکہ بچہ جب پوسٹ پہ آتا ہے 20-25 سال کا تو ہوتا ہے نا، پھر 40 سال اس میں ایڈ کر دے تو 65 سال کی عمر، اس کے بعد کچھ کر نہیں سکتا۔ تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے، اگلی عمر جو ہے وہ 40 سال کی ہے، 65 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، 40,000 سال کی ہے، 40 لاکھ، 40 ٹریلین بلین، سب کیلکولیشن ختم، وہ ان لمیٹڈ زندگی ہے۔ تو کیسی بے وقوفی ہوگی کہ اس زندگی میں جو عارضی زندگی ہے، جس کا نفع بھی عارضی ہے
اور اولاد کی پوسٹیں بھی عارضی ہیں، اپنی زندگی بھی عارضی ہے، اس کے لیے تو ہم جناب 14 گھنٹے کام کریں، اور جس زندگی نے ختم نہیں ہونا اس کے لیے ہم 1.5 گھنٹہ دینے کے لیے بھی 5 نمازوں کو تیار نہ ہو تو کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پہلی دفعہ آپ کے پاس آنا ہوا ہے، بھائی غفران کے تعاون سے اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے بیٹھ کے سنا، ٹائم دیا، اللہ ہمارا بیٹھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، جس طرح ہم یہاں اس مسجد میں اکٹھے ہیں اللہ جنت میں اکٹھا فرمائے۔ عشاء کی نماز جو شخص با جماعت پڑھ لیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھی رات عبادت کا ثواب اللہ دیتا ہے، اور جو فجر کی بھی پڑھ لے پوری رات سویا بھی رہے اللہ عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔